5 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لوگ اس کو آ کے سجدہ کرتے تھے، معاذ اللہ اس کو رب مانتے تھے۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے لوگوں کو کرتب دکھاتا تھا، معتزات جو اندھے تھے ان کو ٹھیک کر دیتا، تو لوگ دیکھ کے اور زیادہ اس کے قائل ہو جاتے۔ وہ جو جادوگر تھا اس کے پاس، یہ حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا نا، اس نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی جوان مجھے دے جس کو میں یہ جادو سکھاؤں، آنے والے وقت میں تیرا کام آئے گا، میں پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا تھی کہ ایک جوان ایک بچہ ہے، اس نے اس بچے کو اس جادوگر کے پاس بھیجا، وہ اس سے جادو سیکھتا ہے۔ اب جب وہ بچہ راستے میں سے آتا ہے، میرے نبی کے غلام، راستے میں ایک راہب ہے، اللہ والا ہے، وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اس سے ہو کر پھر وہ اس جادوگر کے پاس آتا ہے۔ اب جادوگر کی باتیں بھی سنتا ہے، اللہ کے ولی کی بات بھی سنتا ہے۔ اچھا، جب جادوگر کے پاس وہ لیٹ پہنچتا نا، جادوگر اسے سزا دیتا، مارتا پیٹتا۔ یہ بات اس بچے نے آ کے اس راہب کو بتائی، میں لیٹ ہو جاتا ہوں، مجھے جادوگر مارتا ہے۔ اس نے کہا ایک ایسا کام کر، میرا نہیں بتانا، جب تو لیٹ ہو جائے تو تو نے جادوگر سے کہنا ہے مجھے گھر میں کوئی کام تھا، میں گھر سے ہی لیٹ آیا ہوں، اور جب گھر والے پوچھیں کیوں لیٹ آیا تو نے یہ کہنا ہے کہ مجھے جادوگر نے وہاں سے گھر لیٹ بھیجا، میں اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ احباب یہ کار کرتے کرتے نا ایک وقت آیا، یہ بچے کے یہ معاملات چل رہے ہیں، وہ راستے سے گزر رہا ہے، راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس سے بھی دین کی باتیں سیکھتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے جادو ہی سیکھتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک دن وہ راستے میں جا رہا ہے، آگے ایک بڑا جانور ہے، اس جانور نے نا لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، خونخوار جانور ہے، لوگ اس سائڈ میں کھڑے، راستے میں جانور ہے۔ اب جب یہ بچہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، کیوں نہ آج میں آزما لوں جادوگر سچا ہے یا اللہ کا ولی سچا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ احباب ذوالفقار، اب توجہ رکھنی ہے۔ اب اس نے کیا کیا نا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے کہا اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ اگر راہب آسان الفاظ میں یہ سمجھے، اگر یہ اللہ کا ولی سچا ہے، جادوگر سے زیادہ سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، ایسے مارا نا، وہ جانور وہیں پہ قتل ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ بچہ تھا وہ سمجھ گیا یہ اللہ کا ولی، یہ سچا ہے۔ اب جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا نا، اب لوگوں کو پتا چل گیا، وہاں پہ ایک مادر ذات اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، تو وہ اس بچے کے پاس آیا۔ تو جو رکھنا، جب آپ کو میں رد دوں گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ نذرانہ بٹورنا اور ہے، گلے بھرنا اور ہے، صرف چادریں چڑھانے اور ہیں، اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اور بات ہے۔ اب آپ اس کا لوگ پوچھتے نا حسین کربلا میں کیوں گیا ہے، یہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اب جب وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں گیا، ایک مادر ذات اندھا تھا، وہ اس بچے کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھ سے مال لے لے، پیسہ لے لے، دولت لے لے، جو کچھ لینا ہے لے لے، بس میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے۔ اگر تم میری بینائی واپس لوٹائے گا میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، مال دوں گا، پیسے۔ اس نے کہا بھائی نہ میں بینائی دے سکتا ہوں نہ میرے اندر یہ ہمت ہے، بینائی لوٹانے والا میرا رب ہے، شفا دینے والا میرا، بولو سارے، میرا رب ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس سے یہ نہیں کہا مجھے نہ لانا دے، نہیں، اس بچے نے جو بات کی دیکھیں اللہ اس کی کیسے رہنمائی فرما رہا ہے۔ اس سے کہا تو میرے رب کا کلمہ پڑھ لے، تو میرے رب کے اوپر ایمان لیا، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اب اس بندے نے رب کا کلمہ پڑھا، رب کے اوپر ایمان لیا، فوراً اللہ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ توجہ رکھنا بابی جی وقت۔ اب جب وہ بندہ نا بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے کہا تیری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئیے، یہ کیسے ہوا ہے؟
اس سے کہا میرے رب نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ بڑا کوٹا، اس نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے کیا؟ تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو کہاں سے رب آ گیا؟ رب وہ ہے جس سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس سے مجھے شفا دی ہے۔ اس نے اس بندے کو پکڑا نا، سخت اذیت دی، تکلیف دی، مار پیٹ۔ اس نے کہا بتا یہ تجھے شفا کیسے ملی؟ اس نے بتایا یہ بچہ ہے، اس نے مجھے دعا کی ہے، میں ایمان لے کے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اس نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر کہا بتا یہ کام تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے تجھے رب مانا کب ہے؟ میں نے تجھے کب رب مانا ہے؟ شفا دینے والا میرا اللہ ہے، تم یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تو لوگوں کو شفا دینے لگا ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے لگا ہے، مادرزاد اندھوں کو جو کوڑی کے مار رہے ہیں، جو برس کے مار رہے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس نے کہا میرا رب ٹھیک کرتا ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ اس نے نا اس بچے کو پکڑا اور تکلیف دی، اذیت دی، کہا بتا یہ تجھے کس نے یہ چیز سکھائی ہے، کس نے تجھے بتایا ہے؟ کرتے کرتے جب وہ بہت زیادہ اذیت میں آ گیا اس نے بتا دیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ صحیح مسلم ہے میرے نبی کے غلاموں، صحیح ستہ آپ کو پتہ ہے، حدیث نمبر 3005 نمبر حدیث ہے، تو جو رکھنی ہے۔ اب جب اس نے اس راہب کو پکڑا، اس سے کہا بتا تو اپنے دین پہ قائم ہے یا مجھے رب مانتا ہے؟ راہب نے کہا میں جان دے دوں گا، میں رب کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر رکھنا الفاظ ہیں حدیث کے۔ اس نے ایک آرا منگایا، آرا منگا کے اس کے سر کے درمیان سے چلایا، اس کے جسم کے ایسے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے جو مادر ذات جو اندھا تھا جس کو نا اس بچے نے ٹھیک کیا تھا، اس کو کہا تو بتا تو کون سے دین پہ ہے؟ اس سے کہا میں کائنات کے رب کا غلام ہوں۔ اس نے اس کے سر پہ بھی آرا چلایا، اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھا۔ اب واری ہے اس بچے کی، اللہ توجہ رکھنا، اب رب کو مان کر دیکھو، اب رب کے اوپر توکل کر کے دیکھو، بھروسہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی، ہم دوڑتے ہیں بابوں کے پاس، دوڑتے ہیں پیروں کے پاس، اور بھائی یہ رب کی طرف سے آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ امام راضی نے لکھا ہے مکے سے لے کے طائف تک 70 ایسے انبیاء کی قبریں ہیں جن کا وصال صرف بھوک کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک۔ ہمارے اوپر کون سی مصیبت ہے؟ یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے حضور کی وجہ سے۔ اب دیکھیں احباب کی اوقات، اب اس بچے کی باری ہے، اس نے اس کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنے نا جو آگے بندے تھے اس نے کہا اس بچے کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس چوٹی سے اس بچے کو نیچے گراؤ تاکہ یہ بچہ وہیں پہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو جو رحمت ٹھائیں صحیح مسلم امام الانبیاء نے فرمایا جب اس بادشاہ کے بندے اس بچے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے، اب وہ بچہ ہے، اب دیکھیں اللہ کیسے اس کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس سے وہاں ہاتھ کے لیے دعا فرمایا یا اللہ تو ہی میری حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ تو ان سے میری حفاظت فرما۔ احباب ذی وقار صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا فوراً پہاڑ ایسے کانپنا شروع ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ وہ جتنے بندے نا اس بچے کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے نا وہ سارے کے سارے پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، اللہ نے اس بچے کی حفاظت فرما لی۔ توجہ رکھنا، اب یہ بچہ صحیح سلامت چل کے پھر بادشاہ کے دربار میں، اس کہا تو ٹھیک ہے، بندے کہاں تھا؟ بندوں کو اللہ نے ہلاک کر دیے۔ اس نے اپنے دوسرے بندوں کو بلایا، انہوں نے کہا اس بچے کو لے جاؤ کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، جب سمندر کے درمیان میں کشتی پہنچے اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے سمندر کے اندر ڈال دو تاکہ یہ وہیں پہ ہلاک ہو جائے۔ توجہ میرے نبی کے غلاموں، جب وہ اس بچے کو انہوں نے لے کے نا سمندر میں لے کر گئے، اللہ اکبر، اس بچے نے پھر اپنے رب کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھائے، بچہ ہے، اب دیکھنا، اس نے کہا یا اللہ تو ان سے میری کفایت فرما، میری حفاظت فرما۔ امام الانبیاء نے فرمایا کشتی الٹ گئی اور سارے کے سارے بادشاہ کے جو بندے تھے وہ ہلاک ہو گئے، اللہ نے اس بچے کی پھر حفاظت فرما دی۔ اب نچوڑ آنے والا ہے، نتیجہ آنے والا ہے، ادھر دیکھیں، نگاہ اٹھائیں، میری طرف دیکھیں۔ اب جب وہ بادشاہ کا کے دربار میں دوبارہ واپس آیا نا یہ بچہ، اب اس نے خود کہا، دیکھیں نا اللہ
اب سارے لوگ وہاں بادشاہ کو رب مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اس نے کہا بادشاہ اگر تو یہ چاہتا ہے نا، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، بچہ خود کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایسے تو ساری زندگی لگ رہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں مجھے اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تم اپنے سارے جتنے تیرے بندے ہیں ماننے والے ہیں سب کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کر، کیا کر؟ میدان کے اندر اکٹھا کر، سب جتنے بندے تجھے خدا مانتے ہیں میدان کے اندر اکٹھا کر، مجھے بھی وہاں لے کے جا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کیسے اللہ اس بندے کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس بچے کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ اس کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب اس بادشاہ نے نا سارے بندوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اس بچے نے کہا مجھے تو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دے، تو جو رکھنی کیا کر؟ کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دے، اور میرے کمان میں سے نا ایک تیر نکال۔ اللہ اکبر، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب تو جو رکھنی ہے باب جی بتا، ایک تیر نکال، اور تیر ترکش سے نکال کرنا اس کمان میں لو، اور جب تو مجھے تیر مارے گا نا، تیر ایسے نہیں مارنا۔ اللہ اکبر۔ تو جو رکھنی ہے، اب بہت بڑا جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس نے کہا جب تو مجھے تیر مارے گا ایسے نہیں مارنا، یہ نچوڑ ہے اس حدیث کا۔ تیر جب مارے گا، تیر میرا ہی ہے اور مارنا تو نے مجھے ہے، لیکن ایسے نہیں مارنا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو بادشاہ کو رب مانتے ہیں۔ اور اس نے کہا جب تو تیر مارے گا، تیر مارنے سے پہلے تو نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، میں اس رب کے نام پر اس بچے کو تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا بھی رب ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ کس کا؟ بولے وہ معاف تھا، اس سے یہ تو نہیں پتا تھا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو بچے کا رب ہے۔ لوگ سارے میرے ماننے والے کھڑے ہیں، دماغ مبہوت ہو گیا کہ یار ساری زندگی میں لوگوں سے کہتا ہوں میں رب ہوں، اور آج جب یہ تیر مارا یہ کہہ رہا بچے کے رب کے نام پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے رب یہ نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ اب یہ بات وہ سمجھتا نہیں تھا، بچے کی اللہ نے کیسے رہنمائی فرمائی، مجمع لگا ہے، لاکھوں لوگ ہیں۔ اب جب بادشاہ نے تیر مارا نا، اس نے کہا صحیح مسلم ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ جو اس بچے کا جو رب ہے میں اس کے نام پہ اس بچے کو تیر مارتا ہوں۔ امام مسلم لکھتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا وہ تیر سیدھا جا کے اس بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے ایسے ہاتھ رکھا نا وہ وہیں پہ وصال فرما گیا۔ فماتا، جب وہ اس کا وصال ہوا تو کل الناس جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ اب اس جملے پہ بولنا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں بادشاہ کو دیکھ کر اور للکار کا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا تھا میں رب ہوں، اور اللہ کی قسم جو اس بچے کا رب ہے ہم اس بچے کے رب کی غلامی کو قبول کرتے ہیں۔ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم اس بچے کے رب کی غلامی کو قبول کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں ایک بچے کی وجہ سے سب کے ایمان کی حفاظت ہوئی ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین کیوں گیا تھا؟ میں نے کہا حسین اس لیے گیا تھا وہ جانتا تھا میری جان چلی جائے گی، بچے کٹ جائیں گے، خاندان کٹ جائے گا، لیکن میرے جانے کے بعد اللہ قیامت تک جو میرے نانا کا دین ہے اس کے ڈنکے بجتے رہیں گے، میرے نانا کے دین کے ڈنکے بجتے رہے۔ ایک بچے کی وجہ سے اب پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے نا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے زمین کے سائڈوں پہ اس نے خندقیں کھودی، ان کے اندر آگ جلائی۔ اب لوگوں سے پوچھتا کیا تم مجھے رب مانتے؟ جو کہتا نہیں مانتا وہ اس کو اٹھاتا آگ کے اندر پھینک دیتا، جلاتا سب کو۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے ایک عورت آئی، اس نے اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا، تو جب اس نے نا اس بچے سے اور اس ماں سے پوچھا اوے تم مجھے رب مانتے ہو؟ عورت نے کہا نہیں۔ پہلے وہ تردد کا شکار ہوگی، سوچنے میں کبھی بچے کو دیکھ لی، بچہ بولا، بچہ وہ بچہ بول کا کہے گا، اس نے کہا ماں سوچتی کیا ہے کہ ہے پکار کر ہاں ہم اس رب کے غلام ہیں۔ اس نے کہا صبر کر، اس نے کہا بیٹا یہ آگ میں ڈالے گا
اور اس نے کہا ماں ڈالتا ہے ڈالے، اللہ کی قسم میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، ادھر یہ ہمیں دنیا کی آگ میں ڈالے گا، ادھر اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ احباب یہ لوگ